نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت اہم سنت ہے۔ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جو تمام انبیاء کرام کی سنت میں سے ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ حیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک جز ہے، اس لیے ہر مومن کے اندر حیا ہونا ضروری ہے۔ اور حیا کی تشریح کی جائے گی، لمبی بات ہو جائے گی، بس اتنا عرض کر رہا ہوں کہ ہر مومن کے لیے ہر اعتبار سے حیا ضروری ہے۔ اگر یہ چیز نہیں ہے تو آپ کے ایمان میں کاملیت نہیں ہے۔ دوسری چیز کیا ہے جو تمام انبیاء کرام کو پسند ہے؟ وہ ہے خوشبو۔ سبحان اللہ، جائز خوشبو جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے اور شرعی طور پر جو جائز ہے، وہ خوشبو لگانا بھی تمام انبیاء کرام کی سنتوں میں سے ہے۔ تیسری چیز جو ہے وہ نکاح ہے۔ سبحان اللہ، کیا ہے؟ تیسری چیز کیا ہے؟ نکاح۔ تمام انبیاء کرام کے پسندیدہ چیزوں میں سے سب سے اہم پسندیدہ چیز کوئی ہے تو وہ نکاح ہے۔ اسی لیے آقا نے فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے اور جو اس سے روگردانی کرے، پیچھے ہٹے، نکاح نہ کرے، وہ مجھ میں سے نہیں۔ اور چوتھی چیز ہے مسواک۔ آپ کرتے ہیں مسواک؟ کرتے ہیں؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں اپنی امت پر مشقت کا، خوف کا احساس نہیں کرتا تو ہر نماز سے پہلے تازہ وضو کرنے کا اور ہر وضو سے پہلے مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ اور مسواک قرب خداوندی کا ذریعہ ہے۔ مسواک سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ مسواک کرنے والا انسان خدا کو پسند آتا ہے، نبی رحمت نے اسے پسند کیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جو نبی کو پسند ہو وہی ہم غلاموں کو بھی پسند ہونا چاہیے۔ لیکن حضرات، جو نبی کو پسند ہے وہ ابھی ہمیں پسند نہیں آتا، جو نبی کو پسند نہیں ہے وہ ہمیں پسند آتا ہے۔ تو یہ 4 چیزیں جو ہے نا انبیاء کرام کی جو ہے نا سنتوں میں شامل ہے، اور یہ چیزیں ہمارے اندر ہونا چاہیے، اور یہ ہونا چاہیے مجلس میں۔ شادی کیا ہے؟ سنو، آپ ایک حدیث بتا رہا ہوں، آپ توجہ سے سنیں گے تو چند باتیں بتا دوں گا۔ نبی نے فرمایا کہ وہ مرد مسکین ہے، وہ مرد، اور سلیم بھائی بیٹا، وہ مرد مسکین ہے۔ وہ مرد کیا ہے؟ 2 مرتبہ فرمایا کہ وہ مرد مسکین ہے، وہ مرد مسکین ہے۔ کون مسکین ہے بھائی؟ آپ سے پوچھا جائے، رفیق بھائی سے پوچھا جائے گا صاحب بتاؤ مسکین کون ہے، تو کہیں گے مولانا رب مسکین وہ ہے جس کے پاس کھانے کی چیز نہ ہو، رہنے کا مکان نہ ہو، پہننے کا کپڑا نہ ہو، وہ انسان مسکین ہے۔ حاجی صاحب سے پوچھیں گے تو کہیں گے نہیں، تمہاری زبان میں نہیں بولوں گا۔ نبی نے مسکین کس کو فرمایا؟ نبی نے فرمایا وہ مرد مسکین ہے جس کی عورت نہ ہو، جس کی، زور سے بولو، جس کی، نبی نے فرمایا وہ مسکین مرد ہے جس کی عورت نہ ہو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگرچہ اس کے پاس مال ہو، دولت ہو تو کیا بھی مسکین ہے؟ نبی نے فرمایا اگرچہ پوری دنیا کی دولت اس کے پاس ہو لیکن اس کی عورت نہ ہو تو وہ مرد کیا ہے؟ مسکین۔ نبی نے فرمایا وہ عورت مسکینہ ہے، وہ عورت کیا ہے؟ مسکینہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ وہ عورت کون مسکینہ ہے؟ نبی نے فرمایا وہ عورت مسکینہ ہے جس کا کوئی شوہر نہ ہو، جس نے نکاح نہ کیا ہو، وہ عورت مسکینہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا اس عورت کے پاس مال ہو تب بھی وہ مسکینہ ہوگی؟ نبی نے فرمایا ہاں ہاں، اگر اس کے پاس مال بھی ہو، دولت بھی ہو، کچھ بھی ہو لیکن اس کا شوہر نہ ہو تو شریعت کی نظر میں وہ عورت کیا ہے؟ مسکینہ۔ مطلب صاحب ظاہر ہے کہ نکاح میرے نبی کی پسندیدہ سنت ہے۔ اس لیے اے نوجوانوں جب تمہاری عمر ہو جائے اور استطاعت ہو تو نبی نے فرمایا نکاح کرو،
نکاح کو عام کرو، نکاح کو. اور سنو، ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بھائی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر. توجہ کے ساتھ سننا. انہوں نے ایک مرتبہ ارادہ کیا میں نکاح نہیں کروں گا. انہوں نے کیا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے. انہوں نے کہا میں نکاح نہیں کروں گا. ان کی ایک بات یاد آ گئی تو سن لو. ایک سفر میں تھے، چلتے چلتے ان کی نظر پڑی کہ ایک روٹی کا ٹکڑا گرا ہوا ہے. توجہ کے ساتھ سنو، بہت قیمتی بات بتا رہا ہوں، اگر سمجھ میں آئے تو عمل کرنا، اور عمل تو اللہ کی توفیق سے، لیکن توجہ کے ساتھ سنو. راستے میں چل رہے، انہوں نے دیکھا کہ ایک روٹی کا ٹکڑا گرا ہوا ہے. اپنے خادم سے کہا اسے اٹھا لو اور میرے تھیلے میں رکھ دو. توجہ کے ساتھ سننا. آج کیا ہے ہمارے گھروں میں، گلیوں میں ہم جو ہے نا کتوں کو روٹیاں ڈالتے ہیں، جانوروں کو روٹیاں کھلاتے ہیں، لیکن کھلانا تو بہتر ہے، لیکن ہمارے کھلانے کا طریقہ غلط ہے. اگر کھلانا ہے تو تم وہاں بیٹھ کے کھلاؤ، کسی جگہ پر رکھ کے کھلاؤ تاکہ اس اناج کی بے حرمتی نہ ہو. سن لو، اناج کی بے حرمتی کرنے والوں کے لیے کتنا بڑا عذاب ہے، اور اناج سے محبت کرنے والے کے لیے فضیلت کیا ہے وہ سنو. کہتے ہیں میرے تھیلے میں روٹی رکھ دو. جب سفر سے واپس آئے تو چند دن گزر گئے. حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنے غلام سے کہا اے میرے غلام، میں نے راستے میں ایک روٹی کا ٹکڑا اٹھا کے دیا تھا اور میرے تھیلے میں رکھوایا تھا، لاؤ مجھے ضرورت. اللہ اکبر. یہ کون کہہ رہا ہے؟ امیر المومنین فاروق اعظم کے صاحبزادے کہہ رہے ہیں اس روٹی کے ٹکڑے کو لاؤ. غلام کہتا ہے کہ میں نے اس روٹی کے ٹکڑے کو کھا لیا. بولیے سبحان اللہ. کیا کہا غلام نے؟ کہ میں نے اس روٹی کے ٹکڑے کو کھا لیا ہے. ایمانداری بتاؤ، آج زمین پر ٹکڑے روٹی کے ہوں تو آپ کھا سکتے ہو؟ ہمارے دسترخوان پر پھینکے جا رہے ہیں، اتنا اتنا کھانا پھینکا جا رہا ہے، جانوروں کے سامنے ڈالے جا رہے ہیں، جانور بھی کھاتے کھاتے اٹھا گئے ہیں. اس لیے اے مسلمانوں، ہم مومن، ہماری شان یہ ہے کہ کھانا اتنا بناؤ جتنا ضرورت ہو، ضرورت سے زائد مت بناؤ، ادھر ادھر نہ پھینکو. اس لیے کہ اگر اناج تم سے روٹ گیا تو یاد رکھو خدا تم سے ناراض ہو جائے گا، اور جب خدا ناراض ہو جائے گا تو تم ایک ایک دانے کے محتاج بن جاؤ گے. وہ کہتے ہیں روٹی لاؤ. غلام نے کہا کھا گیا. کہتے ہیں تم آج سے آزاد ہو. سبحان اللہ. بولو سبحان اللہ. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں آج تم آزاد ہو. غلام نے کہا حضور غصہ ہو گئے؟ آپ کی اجازت کے بغیر میں نے روٹی کھا لی، میں نے وہ حصہ کھا لیا، آپ ناراض ہو گئے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میرے غلام میں تم سے ناراض نہیں ہوا ہوں. سنو، میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے جو زمین پر روٹی کا ٹکڑا ہو، کھانے کا دانا ہو، اور جو اسے اٹھا کر کے کھا جاتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ پاک اسے بے حسابوں کے ساتھ جنت میں داخل فرما دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں کہ جس کو اللہ کے نبی نے جہنم سے آزادگی عطا کر دی ہو، اب میرا یہ حق نہیں ہے کہ اس انسان کو میں اپنا غلام بنا کے رکھوں. اللہ اکبر. وہ ہے حضرت عبداللہ ابن عمر. ایک مرتبہ انہوں نے ارادہ کیا کہ میں نکاح نہیں کروں گا. یہ خبر پہنچی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس. انہوں نے کہا میرے بھائی نکاح کرو. کیا کہا؟ کہ نکاح کرو. کیوں؟ اس لیے کہ نکاح کے میرے نبی کی اہم سنت ہے. اگر نکاح کرو گے تو اللہ فضل فرمائے گا، کوئی بچہ پیدا ہوگا. اگر وہ بچہ باحیات رہا اور نیک عمل کیا تو یاد رکھو اے میرے بھائی عبداللہ ابن عمر، اگر تم دنیا سے چلے جاؤ گے تو تیرا بیٹا اگر سچا مسلمان ہوگا تو تیرے مرنے کے بعد تیرے لیے دعائیں خیر کرے گا. اس لیے میرا حکم ہے کہ تم نبی کی سنت پر عمل کرو. بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک اولاد بھی ہوگی، جب اولاد ہوگی تو نیک بھی ہوگی، اور جب نیک اولاد ہوگی تو تمہارے مرنے کے بعد وہ نیک اولادیں خیر کی دعائیں کرے گی. اور حدیث پاک میں ہے جب زمین پر اولادیں دعائیں کرتی ہے جو ہے نا ماں باپ کے گناہ کتنے بھی ہو، اللہ پاک اولاد کی دعاؤں کی برکت سے ان کے ماں باپ کو بخش دیتا ہے. اس لیے نکاح کرو. اور دوسری حدیث میں
حضرت جابر روایت فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی نے فرمایا کہ جب کوئی نکاح کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے، اے شیطان کہتا ہے، افسوس کرتا ہے کہ اب اس مسلمان نے، اس مومن نے نکاح کر کے ہم سے اپنے 2/3 ایمان کو بچا لیا۔ مطلب یہ ہے کہ نکاح کر کے شیطان سے ہم نے اپنے 2/3 ایمان کو بچا لیا، اس لیے نکاح کو عام کرو اور عام کے ساتھ نکاح آسان کرو۔ مطلب نبی نے فرمایا، جانتے ہو میرے صحابیوں، میرے دیوانوں، میرے عاشقوں، شادی کون سی اللہ کو پسند ہے؟ نبی نے فرمایا وہ شادی پسند ہے جو کمی لڑکے کی طرف سے ہو، لڑکی کی طرف سے ہو، کم خرچ میں جو شادی ہو جائے وہ شادی سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے۔ مطلب یہ ہے نکاح آسان کرو، جہیز کو بند کرو، علوم دھوم بند کرو، شریعت کے خلاف کام بند کرو، جو اللہ کو پسند نہیں اس کام کو بند کرو، نبی کو جو پسند نہیں وہ کام بند کرو۔ قسم خدا کی یہ دنیا چند سانسوں کی زندگی ہے، نبی کی سنت پر عمل کر لو، قسم خدا کی یہی سنت تمہارے مرنے کے بعد قبر میں روشنی لائے۔ آخری بات میں نے عرض کیا کہ تم نبی کی پسندیدہ چیزوں پر عمل کرو۔ ایک حدیث مجھے یاد آ رہی، ایک صحابی رسول ہے حضور سے مصافحہ کرنے کے لیے، کیا کرنے گئے؟ مصافحہ کرنے گئے۔ ابھی ہمارے قائد ملت شاہ امام حضرت پیر طریقت صاحب تشریف لائیں گے، اگر آپ ان سے مصافحہ کریں اور وہ ہاتھ کھینچ لیں تو آپ کہیں گے یار پیر صاحب کے اللہ نے ہاتھ کیسے کھینچ لیا؟ بڑی تکلیف ہوگی۔ صحابی رسول نے ہاتھ بڑھایا مصافحے کے لیے، نبی نے مصافحہ نہیں کیا۔ توجہ، ایک پیغام دے رہا ہوں یہاں سے وہاں تک، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے تمام مسلمان مومن کو جو ہے نا میں یہ پیغام دے رہا ہوں، سنو۔ نبی نے ہاتھ کھینچ لیا، وہ صحابی کو تکلیف ہوئی۔ آج اللہ کے رسول نے اگر زمین پر مصافحے سے ہاتھ کھینچ لیا ہے تو کل قیامت کے دن ہمارے اوپر کون نظر رحمت فرمائے گا؟ اس لیے کہ اعمال کچھ بھی ہو، لیکن جب رسول اللہ کی نظر عنایت نہیں ہوگی اس وقت تک کوئی جنت میں، چونکہ ہم رسول اللہ کے جنت، جور سے بولو، ہم رسول اللہ کے جنت، رسول اللہ کی جنت ہے۔ رسول جس کے بارے میں چاہیں گے وہی مصافحہ سے ہاتھ کھینچ لیا۔ اب صحابہ سے انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہاتھ آپ نے کھینچ لیا ہے، کیسے کھینچا ہے؟ چلو نماز پڑھو۔ نعرے حضور نے ہم سے ہاتھ مصافحے سے الگ کر لیا۔ مسئلہ کیا ہے سنو، ادھر توجہ رکھو۔ نبی نے مصافحے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ یاد کرو اگر آج تم نے نبی کی سنت کے خلاف کام کیا، نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا، نبی کے طریقے کو پامال کر دیا، تو کل قبر میں نبی نے اپنی نگاہ کو پھیر لیا تو بتاؤ قبر میں تمہارا حال کیا ہوگا؟ اس لیے ایسا کام کرو کہ نبی وہاں جب تم سے پوچھا جائے کہ ان کے بارے میں کیا کہتے تھے، ارے تمہارے کہنے سے پہلے نبی فرمائے اے فرشتوں یہ میرا غلام ہے، چھوڑ دو۔ کیا اسی طریقے سے عمل کرو گے تو نبی کہیں گے؟ نبی نے مصافحے سے ہاتھ کھینچ لیا، نماز پڑھ لیا۔ صحابہ سے پوچھا نبی نے ہاتھ کیوں مصافحے سے کھینچ لیا؟ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ ایک صحابی نے کہا ذرا ہاتھ دکھاؤ، اس نے ہاتھ دکھایا تو اس ہاتھ کی انگلی میں سونے کی انگوٹھی پہن رکھا تھا۔ اس صحابی نے کہا سنو سنو، نبی نے کیا فرمایا ہے؟ مردوں کے لیے سونا حرام ہے اور تم نے اپنی انگلی میں سونا کی انگوٹھی پہن رکھا ہے، تو جس نبی نے سونے کی انگوٹھی کو اور سونے کو مردوں کے لیے حرام کیا ہو اور تم سونے کی انگوٹھی پہن کر کے نبی سے مصافحہ کرو تو نبی کیا تم سے مصافحہ کریں گے؟ کریں گے؟ اس لیے جاؤ نبی کی بارگاہ میں یہ انگوٹھی نکال کے توبہ کر لو۔ وہ صحابی رسول جاتے ہیں اور انہوں نے انگوٹھی پیش کر دی، نبی نے اٹھایا اور اس انگوٹھی کو پھینک دیا۔ اللہ اللہ، مجلس کا اختتام ہوا، سارے صحابہ مسجد نبوی سے باہر ہے۔ ایک صحابی نے کہا اے میرے بھائی، نبی نے سونے کی انگوٹھی کو پھینک دیا ہے لیکن تو اٹھا لے، تیرے لیے تو حرام ہے، تیری بیوی استعمال کر لے گی، تیری بیٹی کے لیے جائز ہے، تیری نواسی پوتی کے لیے جائز ہے۔ اس نے کہا سنو چورو کے غیور مسلمانوں، نبی کے دیوانوں، ظاہری نبی کے دیوانے بننے والوں سنو۔ اس صحابی نے کہا تھا کہ جس چیز کو نبی نے اپنے ہاتھوں سے پھینک دیا ہو یہ میری طاقت نہیں ہے کہ اس چیز
بتاؤ نبی نے کیا کیا نہیں پسند کیا؟ آج تم کیا کیا پسند کر رہے ہو؟ نبی نے فرمایا گانا بجانا تمہارے لیے جائز نہیں ہے، لیکن تم نے کہا ہمارا نفس کہتا ہے بیٹے کی شادی ہے ہم ڈی جے نچائیں گے گانا بجائیں گے، کوئی کچھ بھی کہتا رہے، اگر تمہارا حال یہی رہا تو کہیں قبر میں نبی نے اپنی نظر عنایت کو پھیر لیا تو کیا کرو گے؟ اس لیے آؤ صحابہ کا جو طریقہ تھا، نبی نے کہا سونا حرام، صحابہ نے کہا لبیک یا رسول اللہ، آج کے بعد نہیں پہنیں گے، لیکن آج نوجوانوں کی دیکھو ہاتھ میں سونے کیوں ہوتی ہے، پوچھو نوجوان تو کیوں پہن رکھا ہے، بولتا ہے میرے سسر نے دیا ہے، اگر نہیں پہنا تو میرا سسر ناراض ہو جائے گا، نبی ناراض ہوتے رہے کوئی پرواہ نہیں ہے، سونے کا چین گلے میں ہے، ہم نے کہا بیٹا تم نے سونے کا چین پہنا ہے، نبی نے تو منع فرمایا ہے، کہتا ہے میری ساس نے دیا ہے، میری ساس ناراض ہو جائے گی، اور اگر نبی ناراض ہو گئے تو ساس ناراض ہو جائے گی تو کوئی پرواہ نہیں، وہ مان جائے گی، لیکن نبی کی سنت کے خلاف کام کرو گے، اگر نبی ناراض ہو گئے تو کہاں جاؤ گے؟ اس لیے اے لوگو نبی کی اتباع کرو، نبی کی پیروی کرو، ہر حال میں نبی کی سنت کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھو، دنیا ناراض ہو تو ناراض ہونے دو، یہ طے کر لو جہاں آخرت کی زندگی سب سے لمبی زندگی ہے، اگر وہ رسول اللہ ہم سے ناراض ہو گئے تو پھر ہماری دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہے۔ اس لیے پیغام یہ ہے اس شادی سے تمام خانوادے چوہان پریوار کی طرف سے میں اس مجلس خیر سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اے نوجوانوں اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہو تو نبی کی سنت پر عمل کرو، نبی کے فرمان پر عمل کرو، قسم خدا کی جب اللہ پاک نے فرما دیا ہے کہ رسول کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے تو ہمارے لیے یقیناً نمونہ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلا ہے زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا ہے۔ اللہ ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کی توفیق فرمائے، اور اس مجلس بابرکت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اس شادی کو خانہ آبادی فرمائے، اور اس بچے کو اور آنے والی بچی کو اس گھر کے لیے مبارک بنائے، خاندان کے لیے مبارک بنائے، اور انہیں نبی کا صحیح معنوں میں سچا عاشق بنائے۔ زور سے پڑھیے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔